تو شعیرہ اور شعائر اس علامت کو کہا جاتا ہے جو علامت آپ کو دوسروں سے ایک دم جدا بھی کر دے اور وہ بالکل واضح بھی ہو. ایسا نہیں کہ اس کے لیے کوئی تحقیقات کرنی پڑے. تو دنیا کی ہر قوم کی ایک خاص علامت ہوا کرتی ہے, ہر مذہب کی. دیکھو کوئی بھی اگر ہندو ہے نا, ہندو, تو چند علامتیں ایسی ہیں جو ان میں کامن ہیں, ان سے فوراً پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے, ہندو ہے. اب ہندوؤں میں کچھ بڑے مذہبی ہوتے ہیں, وہ مندر جاتے ہیں, وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں. کچھ مذہبی نہیں ہوتے, تھوڑے سے لبرل ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں سال میں ایک آدھ دفعہ چلے گئے. اور کچھ بہت ہی لبرل ہوتے ہیں, وہ بالآخر کچھ بھی نہیں کرتے, لیکن وہ ہولی جو ان کی مذہبی تہوار آتا ہے نا, اس کو منا لیتے ہیں وہ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوؤں کا ہولی منانا یا ان کی عورتوں کا ماتھے پہ ٹیکا لگانا یہ ایک ایسا شعار ہے کہ اور کچھ ہو نہ ہو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, ہندو ہے. یہ ہر ایک نے کیا ہوا ہوتا ہے, یہ ہر ایک نہیں کیا ہوا ہوگا. حتیٰ کہ ان میں جو لبرل بھی ہوں گے, جو مذہب کو نہیں بھی مانتے, وہ بھی کچھ نہ وہ بھی ہولی منا لیتے ہیں. تو یہ شاعر کا یہ مطلب ہوتا ہے. کرسچن جو ہوگا, عیسائی جو ہوگا, اس کی سب سے بڑی علامت ہے صلیب. دنیا میں کہیں بھی ہوگا وہ صلیب کو عزت دیتے ہیں, وہ صلیب کا احترام کرتے ہیں. جو صلیب کا نشان ہے نا, اس کا وہ احترام کرتے ہیں. کہیں بھی ہوگا. اگر کوئی عیسائی اس صلیب ہی کو نہیں مانتا, پھینک دے, تو اس کا مطلب یہ ملحد ہے, یہ عیسائی نہیں ہے. یہ عیسائیوں میں بگڑا ہوا عیسائی نہیں, بلکہ یہ وہ عیسائی ہے جو جس نے عیسائیت کو ترک کر دیا ہے. تو یاد رکھو, جیسے عیسائیوں کا یہ خاص شعار ہے صلیب کا نشان, ہندوؤں کا ایک خاص شعار ہے کہ ہولی تو منا ہی لیتے ہیں, وہ ٹیکا ان کی عورتیں ماتھے پہ لگا ہی لیتی ہیں, مخصوص ان کے لباس ہوتے ہیں. تو اسی طرح اسلام کی جو سب سے بڑی علامت قرآن و سنت نے ہمیں بتائی ہے نا, سب سے بڑی علامت, بعض لوگ کہتے ہیں توحید ہے. بھائی توحید تو اسلام میں داخلے کے لیے ضروری ہے نا, وہ شاعر تھوڑی ہے, وہ تو اسلام میں آپ کی انٹری اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتی نا, اس کے بغیر تو اسلام ہی نہیں ہے. تو توحید کے بعد یعنی جو سب سے بڑی علامت جس سے آپ پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں, وہ نماز ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ سکتا ہی نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان اور نماز چھوڑ دے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کہیں پاسبل تو ہے, ہمارے یہاں تو چھوڑ رہے ہیں لوگ, زیادہ تر چھوڑ ہی رہے ہیں. تو یہ صرف آپ کو یہاں ملے گا بر صغیر میں, دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. افغانستان میں ہر شخص نماز پڑھتا ہے, چاہے وہ چرس بھی پیتا ہوگا نا, نماز پڑھے گا. سعودی عرب چلے جائیں, شراب بھی اگر کوئی پیتا ہوگا نا عربی, نماز بولو نا کیا ہو گیا, پڑھے گا. لوگ ہمیں آ کے بتاتے ہیں یار میں رائل فیملی میں تھا, وہ ایک شیخ شراب پیتا تھا, نماز کے ٹائم میں نماز پڑھتا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ان کے شرابی بھی نمازی ہوتے ہیں. میں نے کہا ان کو ہم لوگ سمجھ میں نہیں آتے, یہاں والے لوگ ان کی سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ اپنے آپ کو مسلم بھی کہتے ہیں, پھر نماز کیسے چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو کام عجیب وہ نہیں کر رہے, کام عجیب ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ اب کلمہ پڑھتے بھی ہیں اور نماز بھی ضائع کر دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں قاری صاحب, قاری سعد نعمانی کا نام تو سنا ہوگا, بڑے مشہور قاری ہیں, اکثر سلام دعا رہتی ہے. انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنا ہے, ان کی رائل فیملیز میں بہت آنا جانا ہوتا ہے, کیونکہ عرب میں ایک اچھی عادت ہے کہ جیسے بھی ہوں قرآن سے بڑی محبت ہے ان لوگوں کو. عمل میں کوتاہی اپنی جگہ, لیکن قرآن کی تلاوت کے پروگرام اور قاریوں کے ساتھ تعلق یہ عرب میں بہت ہے. تو جو بڑے بڑے مشہور قاری ہیں نا, ان کو عرب کے بڑے بڑے یعنی جو بادشاہ ہیں وہ انوائٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو قاریوں کو کوئی لفٹ, کبھی سنا وزیر اعظم نے قاری صاحب کو بلایا, کبھی سنا؟ یہاں وہ رواج نہیں ہے. عربوں میں کیونکہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا نا, تو وہ قرآن سننے کے شوق رکھتے ہیں, ان کی سمجھ میں بھی آتا ہے, چاہے وہ عمل نہ بھی کریں لیکن سنتے ہیں. مصر میں آپ جائیں, جیسے ہمارے ہاں بسوں میں گانے لگے ہوتے ہیں, ایسے وہاں بسوں میں تلاوت لگاتے ہیں لوگ. اور میں عربوں کے ساتھ رہا بھی ہوں, بہت زیادہ قرآن سنتے. میں نے عربوں کے ہاتھ میں ریڈیو دیکھے, بہت پرانی بات ہے, 20 سال ہو گئے, ہمارے یہاں مدرسے میں آیا کرتے تھے بہت. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جب فارغ بیٹھے تلاوت سننا شروع. ہمارے یہاں تلاوت سننے کا ایسا ٹرینڈ نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے کسی عرب ملک میں جانا ہوا, وہاں رائل فیملی کے کچھ لوگ, تو ایک شہزادہ جو تھا وہ کہیں عیاش ہوگا, شراب کے نشے میں نشے میں مدہوش, اس کو لایا گیا نا.
کہ بھائی یہ پتہ نہیں کہاں سے ملا ہے شاہی محل میں. کہہ رہے میں بھی بیٹھا ہوا ہوں. اس کو جیسے ہی لے کر آیا, نماز کا ٹائم نکل رہا تھا, فوراً اس نے وضو کیا ایسے کر کے نا, جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے. ہم نے کہا یار یہ دیکھو, ایک طرف عیاشی دیکھو, نماز کا ٹائم نکل رہا ہے تو اس کو نہیں نکلنے دینا, وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھو, اپنے آپ سے اسلام کا نام ہٹانے کے لیے مسلمان جلدی تیار نہیں ہوتا کہ اسلام کا نام ہی میرے نام سے ہٹ جائے. جیسا مرضی گنہگار ہو جائے, آپ یہ تو کبھی نہیں چاہو گے کہ شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے میں آپ کو قادیانی لکھ دیں. کوئی چاہے گا یہ آپ کو غیر مسلم لکھ دیں؟ بھائی جو بھی ہے, ہم یہ کہتے ہیں ایک نام ہی تو رہ گیا ہے, اور تو ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے. تو یہ نام, ہمارے نام سے یہ لیبل نہیں ہٹنا چاہیے. تبھی ہم جب بھی کوئی غیر مسلم بھی ہم سے پوچھتا ہے آپ کا مذہب کیا ہے, ہم فوراً کہتے ہیں کیا ہے, اسلام. حالانکہ نہ داڑھی ہوتی ہے, نہ جناب اور کوئی ڈھنگ کے اسلام والے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں وہ بات کی بات ہے, لیکن ہے ہم کیا بولو مسلم ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور اگر وہ کہتے نہیں یار تم مسلم نہیں ہو, تم تو ڈرامے باز ہو, تم تو ہندو ہو, تم اپنی شادیوں کے طریقے دیکھو تو ہندوؤں والے طریقے ہیں, تم ہندو ہو. اگر غیرت ہوگی غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بلکہ آتا ہے غصہ, اتنی غیرت الحمدللہ مسلمانوں میں ہے. او بھائی تو مجھے ہندو کیوں کہہ رہا ہے؟ اب وہ ہندو جواب میں کہ تو کیا ہندو پڑھے لکھے نہیں ہوتے؟ کیا ہندو انسان نہیں ہوتے؟ آپ بولو وہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, انسان بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ مجھے ہندو نہیں کہہ سکتے. اتنی بڑی گالی سمجھی جاتی ہے, آپ مجھے عیسائی کہہ دو. ہمارے ایک دوست ہے, وہ کوئی ایک لڑکا آیا ملنے کے لیے نا, باہر سے آیا تھا, وہ پہچان نہیں گیا, اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی اور مذہب کا ہے. وہ بعض دفعہ پہچانا جاتا ہے نا انسان اپنے. تو وہ دوست جو تھا میرا, وہ اس نے احتیاط نہیں کی, اس نے کہا آپ کرسچن ہیں یا آپ؟ اس کو ایک دم اس کو غصہ آ گیا, بھائی میں تمہیں کرسچن لگ رہا ہوں؟ تو میں نے بھی اس دوست سے کہا, میں نے کہا ایسے کسی کو اس طرح نہیں بولا کرو یار. حالانکہ وہ بیچارہ ایسا ہی لگ رہا تھا, کوئی زیادہ باعمل مسلمان نہیں لگ رہا تھا وہ, لیکن اس کو غصہ آ گیا کہ یار مجھے کیا کہہ دیا, کرسچن. حالانکہ کرسچن ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. انگریز سارے کیا ہیں؟ کرسچن ہی ہے نا. سارے عیسائی ہیں, بڑے بڑے سائنسدان یہودی یا عیسائی ہیں. اب آپ کو چونکہ عیسائیوں میں اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے اور اتنے زبردست, امریکہ کا صدر بھی عیسائی ہے بھائی, اتنے اللہ نے عزت دی ہے, لہذا آج سے میں تجھ کو معاذ اللہ پیار سے عیسائی کہا کروں گا. آپ بولو بھائی ہم بھنگی چماری جو ہے نا, اگر مسلمان ویسے ہیں نہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, بھنگی چمار بھی ہوں, لیکن ہم نام کے ساتھ اسلام کا لاحقہ نہیں ہٹائیں گے. راحت اندھوری کا ایک شعر ہے, مگر ایک ایمان باقی ہے, اسے بڑا وہ یاد نہیں آ رہا مجھے شعر. اس شعر کا یہی مفہوم ہے کہ اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ایک نام رہ گیا ہے. تو یاد رکھو یہ نام بچانے کے لیے نا آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. یہ پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے. یہ نام اللہ اس وقت تک نہیں مانتا جب تک آپ نماز نہیں, 5 ٹائم نماز کی پابندی نہیں کرتے. اللہ اس نام کو مانتا ہی نہیں ہے. تبھی اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کسی اور جرم پر اتنے بڑے کفر کا حکم نہیں لگایا جتنا نماز چھوڑنے پر لگایا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے. کوئی بھی گناہ ہو جاتا نا, زنا بھی ہو جاتا کسی سے, ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہے مگر اس سے کیا ہو گیا, زنا ہو گیا. ہم سمجھتے تھے مسلمان ہے مگر اس سے کیا ہو گئی, چوری ہو گئی, اس کا ہاتھ کاٹ دیا چوری کی وجہ سے. مسلمان ہے بھائی, ہاتھ کٹ گیا. مسلمان ہے بھائی, اس نے یہ کر لیا, اس نے یہ کر لیا, جو جرائم ہوتے ہیں دنیا میں. لیکن کہا فرمایا کہ ہم نماز چھوڑنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے, اسلام سے خارج سمجھتے تھے. تبھی آپ دیکھو قرآن مجید کیا کہتا ہے, فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں ریاکاری کرتے ہیں, صرف دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں, اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے. یہ وہ لوگ ہیں جو منافق تھے. تو اللہ نے منافق کی یہ علامت نہیں بیان کی کہ وہ نماز نہیں پڑھتا. پوائنٹ کی بات ہے, اس کو کھوپڑی میں بٹھائیں. اللہ نے منافق کی علامت بیان کی, وہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ نے منافق کی علامت بیان کی, وہ وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے. زبان میں 2 نمبری, ہر چیز میں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کہیں نہیں کہا کہ منافق نماز نہیں پڑھتا.
یہ نہیں کہا قرآن نے. کیا ہو گیا بھائی؟ قرآن نے منافق کی علامتیں بیان کی ہیں کہ یہ جرم بھی کرتا ہے, رشتہ داری توڑتے ہیں, یہ بھی قرآن نے کہا. منافق کیا کرتا ہے؟ رشتہ داری کو توڑتا ہے. یفسدون فی الارض, زمین میں فساد مچاتا ہے, ادھر چغلیاں لگانا, ادھر سے ادھر, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر کر کے لوگوں کو آپس میں لڑوانا, فتنہ پھیلانا, اجتماعیت کو توڑنا, مالداروں کو غریبوں پہ خرچ کرنے سے روکنا, یہ سارے کام کرے گا. قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتا منافق, یہ نہیں ہے. ارے بھائی جب اتنے بڑے بڑے جرم کر سکتا ہے تو نماز تو سب سے مشکل چیز ہے نا, مشکل عبادت ہے, تو وہ کیوں پڑھ رہا ہے منافق؟ ارے منافق کو کیا ضرورت ہے؟ جب تم جھوٹ بول سکتے ہو, نبی کے خلاف لوگوں کو ورغلا سکتے ہو, تو نماز بھی گول کر دو. قرآن کہہ رہے نا 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 نا, منافق نماز کا بڑا سخت پابند ہوتا ہے. فویل للمصلین, تباہی ہے ان منافق نمازیوں کے لیے جو پکے نمازی ہیں. یعنی منافق کی علامت ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے, لیکن کیوں؟ یراؤن, صرف نبی اور صحابہ کو دکھانے کے لیے, اللہ کے لیے نہیں پڑھتا وہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. ان کو پتا تھا کہ اگر نماز چھوڑ دی تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم مسلم ہیں, ہمیں مسلمانوں جیسا سلوک کرو, ہمیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ, ہماری مسلمان عورتوں سے شادیاں کرو, جب میدان جنگ میں فتح ہوتی ہے تو مال غنیمت میں ہمیں بھی حصہ دو. یہ تمام کی تمام مسلمانوں والی فیسلٹیز حاصل کرنے کے لیے منافق کو بھی نماز باجماعت میں حاضری دینا پڑتی تھی, یہ شو کرنے کے لیے کہ میں کیا ہوں, مسلم ہوں. اور آج پکے مسلمان کو بھی حاضری دینے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں ہے. پکا مسلمان ہوگا, دفن ہونا چاہتا ہے مسلمانوں کے قبرستان میں, اس کام کے لیے اس کو پوری زندگی نماز نہ پڑھے کوئی فرق. بولتے کیوں نہیں؟ بولو نا یار. نہیں پڑھتا, پوری زندگی نماز نہ پڑھے. مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے نہ اس لڑکی کو ضرورت ہے کہ اپنا مسلمان نمازی ہونا ثابت کرے, نہ لڑکے کو, ویسے ہی نکاح ہو جاتا ہے. چل بھائی, ہے سب بے لگام اونٹ نہیں ہوتے جیسے. تو یہ وہ نہیں ہے جو جس پہ صحابہ اور تابعین تھے, یاد رکھو. یہ ہمارا اپنا اسلام ہے جو شاید قیامت میں مسترد ہو جائے, شاید مسترد ہو جائے. تو اس لیے اسلام کی جو سب سے پہلی علامت ہے کہ ہندو جب آپ کو دیکھے گا تو اسے پتا چل جائے گا کہ مسلمان ہے, وہ کیا ہے؟ جیسے ہی یدعون الی السجود, قرآن کہتا ہے جب سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے, حی علی الصلاۃ کی ندا لگتی ہے, تو یہ اس ندا پر لبیک کہتا ہوا مسجد کی طرف جاتا ہے. 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں. یہ علامت ہے سب سے بڑی کہ جو آپ کو فرق کرے گی کہ یہ مسلم ہے اور یہ نن مسلم ہے, یہ غیر مسلم ہے, یہ مسلم ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں اتنا حساب چل رہا ہے نا, اندھی چل رہی ہے, بالکل پڑھتے ہی نہیں نماز. اور جو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھتے ہیں بہت نیک ہے, یہ کیا ہے؟ بہت زیادہ نیک آدمی ہے. ایسا نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے, جو پڑھ رہا ہے نا وہ تو ابھی پہلی سیڑھی پہ آگے کھڑا ہوا ہے, اس نے اپنا مسلمان ہونا ثابت کر دیا ہے کہ میرا مذہب کیا ہے, اسلام ہے. باقی چیزیں تو بات کی ہیں. تو اس لیے آپ کو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, اس میں تو نو کا آپشن ہے ہی نہیں. یہ ثابت کرنے کے لیے ہم کیا ہیں, مسلم ہیں, مرد کو بھی عورت کو بھی. اور یہ صرف بر صغیر میں ہے, اتنی ملیشیا میں ہم نے دیکھا, وہاں مسجدیں بھری ہوتی ہیں, سب نماز پڑھتے ہیں, خواتین بھی پڑھتی ہیں ساری, اسکارف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہاں, بے شک وہ اس کا جاب کر رہی ہے, ہوٹل میں کچھ بھی کر رہی ہے, نماز کے ٹائم پہ عورت بھی آئے گی مسجد میں, اسکارف پہنے گی, پھر وہیں اسکارف نکال کے بھی چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے ہمارے ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں نا, ایسے. افغانستان میں سب نماز پڑھتے ہیں, سعودی عرب میں سب نماز پڑھتے ہیں, دبئی میں عرب کے کیسے کیسے عیاش ہیں, نماز کے ٹائم پہ سارے ایسے لگے گا جیسے ان سے بڑا نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. بادشاہ نماز پڑھتے ہیں, وزیر نماز پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بہت بڑی لعنت ہے کہ ہوگا مسلمان اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے, نماز کے وقت میں غائب. تو اس لیے امام احمد ابن حنبل جو بہت بڑے مجتہد ہیں, ان کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا. وہ اگرچہ جمہور کا یہ فتویٰ ہے کہ خارج نہیں ہوتا, کفر کے قریب ہو جاتا ہے وہ, لیکن امام احمد بن حنبل کی کوئی کم حیثیت تو نہیں ہے نا. سعودی عرب میں انہی کو فالو کیا جاتا ہے. شیخ بن باز, شیخ صالح العثیمین سعودیہ کے مفتی اعظم رہے ہیں, ان کا فتویٰ اب تک چلا یہی آ رہا ہے
کہ ایک آدمی اگر فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں لگاتا, اس نے صبح 8 بجے آفس جانا ہے, رات کو سویا صبح 8 بجے کا الارم لگا کے, تو یعنی اس نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے فجر میں نہیں اٹھ رہا. ایک تو ہوتا ہے نا آنکھ کھلی نہیں, ارادہ تو تھا نہیں کھلی آنکھ, پکا ارادہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ اسی وقت مرتد ہو جائے گا, کیونکہ اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے نماز کے قضا کرنے کا, پکا ارادہ. وہ یہاں تک ان کا فتویٰ ہے کہ مرتد ہو جائے گا. اس کو اگر توبہ نہیں کرتا اور توبہ کا اعلان نہیں کرتا باقاعدہ, تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز بولو نہیں ہے, اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. اگرچہ جمہور اس کو نہیں مانتے, لیکن امام احمد بن حنبل کی بھی تو ایک بڑی ویلیو ہے نا, اور عبداللہ بن مسعود کی بھی کم ویلیو نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی بھی جرم کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے, نماز کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی چھوڑ دے تو اسلام سے خارج ہو جاتا. اس لیے عرب میں شراب پینے والا بھی نماز پڑھتا ہے, کیونکہ مسلمان میں بہرحال کچھ بھی ہو اسلام کا نام اپنے آپ سے ہٹانا پسند نہیں کرتا. اور آج ہم نے دیکھا ہے مسجدوں کے 7 گھر ہیں, نماز کے لیے نہیں آ رہے, اور سفر میں تو نمازیوں کو دیکھا ہے نمازیں چھوڑتے ہوئے. ذرا آج کل پیپر ہے تو جی چھوڑ دو نماز. بھائی پیپر میں نماز چھوڑنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ جاب میں باس کی طرف سے اجازت نہیں ہے, اجازت نہیں ہے آپ چھپ کے نماز پڑھیں, آپ کہیں کرسیوں کے پیچھے چھپ جائیں, کہیں بھی کریں. میں تو یہاں تک میں نے لوگوں کو مشورہ دیا, بعض جو غیر مسلم کنٹریز میں لوگ وہ کر رہے ہیں نا, جاب کر رہے ہیں باس کی طرف سے بعض جگہوں میں, ورنہ وہاں پرمیشن ہوتی ہے, اجازت نہیں ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی کہیں بھی چھپ کے چلے جاؤ, کچھ بھی کرو, اگر نہیں پرمیشن ملتی چھپ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو جاب چھوڑ دو. بس جاب کیا کرو, چھوڑ دو. جاب نہیں, پھر جاب جائز نہیں آپ کے لیے. فرض نماز تو پڑھنی پڑے گی, آپ جاب ہی نہیں کر سکتے, آپ کہیں بھی جاؤ. کہتے ہیں کہاں جا کے, میں بھائی واش روم میں پڑھ لو, واش روم میں پڑھ لو. واش روم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فلش کے اوپر, وہ تو جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے نا. انتہائی آخری درجہ یہ ہے کوئی مصلی رکھو اپنے ساتھ تاکہ جگہ پاک ہو. یہ ایسا نہیں کہ واش روم میں نماز پڑھنا شروع کر دیں, حرام ہے, ناجائز ہے واش روم میں نماز پڑھنا. لیکن اگر کوئی صورت نہیں بنتی, کچھ بھی نہیں ہے, جائے نماز لے جاؤ بھائی چھپ کے, جہاں نہاتے ہیں نا جس جگہ پہ, اس جگہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ لو. ٹرینوں میں نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ. میں تو کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں, لیکن 1-2 واقعات میں لوگوں کو صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے. ایک دفعہ ہم بھاولپور سے چڑھے ٹرین میں, جب میں ٹرین میں چڑھا ہوں بھاولپور سے تو فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا, اور رش اتنا تھا, حاجیوں کی اس وقت فلائٹیں بہت جا رہی تھی, کراچی سے ہی جاتی تھیں, ملتان ایئرپورٹ نہیں بنا تھا اس وقت. تو اتنا رش تھا کہ جیسے ہی ہم ٹرین میں چڑھے ہیں تو اب پتہ چل گیا کہ بس ایسے بالکل سیدھے, جگہ ہی نہیں, رش اتنا زیادہ. اب فجر کی نماز وضو میں نے پہلے کر لیا تھا احتیاطاً, تو اب وہاں میں نے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے. لوگوں نے کہا یہاں جگہ نظر آ رہی ہے, صوفی صاحب. لوگ پھر تانے دینا شروع کر دیا, بھائی صوفی تو نظر نہیں آ رہا ہے, یہاں کوئی نماز پڑھے گا, پاگل ہو رہا ہے. اور اچھا سفر میں لوگوں نے کہا بھائی سفر میں معاف ہے, بعد میں توبہ کر لینا, قضا پڑھ لینا. یہ بڑے اچھے الفاظ ہوتے ہیں لوگوں کے نا, یعنی ان کی نظر میں کہ توبہ کر لینا. او بھائی توبہ تو کہاں سے, اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ کہتے ہیں نماز پڑھ لو, نہیں پڑھتے تو توبہ کر لینا. پڑھنی ہے, قضا نہیں کرنی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اگر نماز چھوڑنے کی میرے بھائی کہیں گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جب گولوں کی گھن گرج اور تلواروں کی چمک ہو, اس میں اللہ اجازت دے دے گا قضا کر لو. وہاں اجازت نہیں دی ہے. اللہ نے فرمایا نہیں کوئی صورت بنتی, سواری پہ بیٹھو, گھوڑے کا جہاں رخ ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. وہاں اجازت نہیں دی. اور آگے اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں پڑھنی ہے کہ نماز صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. یہ اس لیے جواب دیا کہ آپ کہہ سکتے تھے اللہ جب جنگ ختم ہو جائے گی پھر پڑھ لیں گے نا آرام سے خشوع و خضوع کے ساتھ, ابھی جنگ ہو رہی ہے, اللہ ابھی کیا ضرورت, جب جنگ ختم ہو جائے قضا پڑھ لیں گے, بعد میں ٹائم گزر جائے گا, پھر بہت ڈبل سجدہ کریں گے, ہم بہت لمبے لمبے قیام کریں گے. اللہ فرماتے ہیں نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے, وہ ٹائم گزر جائے گا اگر جنگ ختم ہونے کا انتظار کرو گے. بہت مشکل ہے بھائی, نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے زندگی کو فرشتے بہت اچھی طرح سے اردو میں بھی سمجھا دیں گے قبر میں. وہ کہتے ہیں نا میں نہیں بتاؤں گا, تو لوگوں نے کہا اب تو آپ کو سب بتانا پڑے گا. اور حقیقت ہے میں ان کا کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, سب کے ساتھ ہوگا. جو بھی کہتا ہے میں نہیں بتاؤں گا, تو جب دنیا سے جائے گا تو سب کچھ بتانا پڑے گا, اس کو سب بتانا پڑے گا بھائی. تو
میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. تو میں ٹرین میں کھڑا ہوا تھا, میں نے کہا, انہوں نے کہا بھائی یہاں تو جگہ نہیں ہے. اچھا میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی تو وہ ایسی تھوڑی عمر ہو تو لوگوں میں روب بھی ہوتا ہے نا. ہم نے کہا کوئی جگہ نہیں ہے. میں نے کہا تو پڑے گا بھائی, کیونکہ ہم تو کیسے چھوڑ دیں بھائی, اور سنتیں اب چلو مجبوری ہے چھوڑ دیتا ہوں, 2 فرض تو پڑھنے ہیں. لوگوں نے کہا جگہ نہیں ہے. میں نے کہا جگہ بن جائے گی, کیونکہ فرض جو نماز میں فرائض ادا کرنا بہت آسان ہے. تو میں نے کیا کیا, وہ جگہ چونکہ لوگوں کے چپل تھے تو اس میں خطرہ تھا کہ ناپاک ہوگی, تو ایک چادر تھی میرے پاس, وہ میں نے ایسے نیچے ڈال دی, بچھانے کی بھی جگہ نہیں تھی. نیت باندھ لی, اندازہ پہلے لگا لیا تھا قبلہ کس طرف ہے, نہیں تو آپ آج کل تو موبائل پر ایسی ایپس آ رہی ہیں, اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے قبلہ کس طرف ہے. اندازہ تھا مجھے, رخ کیا ہم نے. اب یوں کرنے میں تو کوئی نہیں رکاوٹ ڈالتا نا, یوں کرو, نیت باندھ لو بھائی. اگر ہاتھ اٹھانے کی بھی جگہ نہیں ہے تو ہاتھ نہ اٹھاؤ, یہ رفع الیدین تو کوئی واجب نہیں ہے. اللہ اکبر کہہ لو اور نیت باندھ لو. ہاتھ باندھنے کی جگہ نہیں, ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاؤ بھائی. سورہ فاتحہ پڑھی, سورت ملائی. رکوع میں جب آپ رکوع کریں گے تو میں سوچتا تھا W11 کتنی بھی بھری ہوئی ہو, کنڈکٹر جب ایک دروازے سے چڑھ کے دوسرے دروازے پہ کرایہ لے کے نکل سکتا ہے تو ہم اتنے رش میں صرف ایک رکوع کی جگہ ہمیں کیوں نہیں بن سکتی. تو رکوع ہم نے کیا, جھکنا ہے نا رکوع میں, بس جھک جاؤ, بس لوگ خود بخود سائڈ پہ ہو جاتے ہیں بھائی. اس کے بعد آپ جب سجدہ کرو تو سجدہ نام ہے, ویسے تو پراپر سجدہ کرنا چاہیے, جگہ نہیں ہے تو بھائی ماتھا کسی طرح زمین پہ ٹکانا ہے, آپ ماتھا زمین پہ ٹکا دیا جا کے. تو 2 رکعت تمیز سے الحمدللہ پڑھ لی, کھڑا ہو گیا میں. پھر لوگوں نے کہا یار یہ, میں نے کہا ہو گئی بس, 2 فرض پڑھنے تھے, ہو گئے, ایسی کی تیسی, جو مرضی کرنا ہے, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. صحیح ہے نا, کیونکہ تمہیں تو خود چاہیے جگہ دو نا. اور بعض دفعہ لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے, ہم سب کے سامنے نماز پڑھیں گے, لوگ بولیں گے تو بہت بڑا صوفی ہے. تو یاد رکھو شرم ان کمبختوں کو آنی چاہیے جو نہیں پڑھ رہے, ان کمبختوں کو آنی چاہیے. بھائی تم بھی تو ایمان کے دعوے دار ہو, اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے تو پھر پورا اسلام سے رشتہ ختم کرو. پھر آپ وصیت میں لکھو کہ مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہے, مجھے ہندوؤں کے میری چتا کو آگ لگائی جائے. ٹھیک ہے نا, یہ لکھ کے جاؤ. جو نماز نہیں پڑھتا لکھے کہ بھائی میں چونکہ نماز نہیں پڑھتا اور میں مانتا ہوں یہ ٹائم ویسٹنگ ہے, اور یہ کیا مولویوں نے نماز رکھا ہوا ہے, تو لکھو کہ میری چتا کو, ایک ہندو ابھی مسلمان ہوا ہے, تو میں نے, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں لائیو سب کے سامنے کلمہ پڑھوں گا نا, تو میں نے کہا چلو ہمارے بیان میں آپ کو لائیو ہم لے لیں گے. وہ بیان سنتے تھے, اللہ کا شکر ہے وہاں انڈیا میں ان کو ایمان کی توفیق ملی, تو ہندو ہونے کے باوجود میرے بیان بڑے شوق سے سن رہے تھے, کہہ رہے ہیں سنتے سنتے میرا دل کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں, اللہ تعالیٰ قائم رکھے. تو میں نے کہا لوگوں کو موٹیویشن ملے گی, تو انہوں نے کہا میں سب کے سامنے. پھر مجھے خیال آیا بھائی اتوار میں تو ٹائم ابھی ہے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں نے کہا اگر آپ اس سے پہلے مر گئے, انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر فون پہ ہی کلمہ پڑھو. تو انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا ماشاءاللہ, مسلمان ہو گئے, بیان بھی سن رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا میرے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ہندوؤں میں جب ماں کا انتقال ہوتا ہے تو بڑا بھائی ہے جو چتا کو سب سے پہلے آگ لگاتا ہے. میں سب سے بڑا ہوں اور میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے, بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ دنیا سے جانے والی. تو میں نے تو ان کو سمجھایا اپنی ماں کو مسلمان کر لو. کہہ رہے وہ نہیں ہوگی, وہ نہیں ہوتی. کہنے کا میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد چتا کو آگ سب سے پہلے میری ذمہ نہیں لگائی تو پورا خاندان کھڑا ہو جائے گا. اب ان کا کیس چل رہا ہے, میں نے ان کو مولانا کلیم صدیقی صاحب کا نمبر دیا ہے ہندوستان میں کہ ان سے رابطہ کریں, وہ آپ کی مدد کریں گے. تو ہندو تو چتا کو آگ لگاتے ہیں بھائی جو نماز نہیں پڑھتے. تو آپ بھی اگر نہیں مانتے نماز کو, جو زیادہ تر یہ فواد چودھری معذرت کے ساتھ اس طرح کے لوگ بار بار علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ان سے کو آپ وصیت لکھو کہ میرے مرنے کے بعد کوئی مولوی میرے جنازے کے قریب نہیں آئے گا, میری نماز جنازہ کوئی مولوی نہیں پڑھائے گا. تو یہ سب پھر مولوی سے اگر آپ نے دستبرداری کا اعلان کرنا ہے تو پھر پورا مولوی لیس ہو جاؤ آپ, صحیح ہے نا. تو اپنے مفاد کے لیے مولانا آ رہے ہیں, نکاح پڑھانے کے لیے مولانا آ رہے ہیں, چلو نکاح تو عدالتیں بھی پڑھا دیتی ہیں, جنازے میں سب سے زیادہ تو آپ پھر اپنا جنازہ پڑھواؤ یا تو پڑھواؤ ہی نہیں, کیونکہ تو مولویوں نے ہی بتایا نا جنازہ ہے, یا تو پڑھواؤ نہیں. اگر پڑھوانا ہے تو مائیکل جیکسن ٹائپ کا کوئی آدمی ہونا چاہیے, لبرل بالکل, جو موسیقی کا, کیونکہ آپ نے یہ بھی ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ علامہ اقبال بھی موسیقی سنتے تھے, قائد اعظم بھی, یہ مولویوں کی طرح تھوڑی تھے عجیب سے. تو پھر کوئی ایسا ہی گلوکار ملک کا جو سب سے بڑا ڈانسر ہو وہ آپ کا نماز جنازہ مٹک مٹک کے پڑھائے. پھر اللہ سے دعا کرو بھائی, نماز سے اللہ ہمارا رشتہ قائم کر دے. تو اذان پر ابھی بیان
باقی ہے کہ اتنی اللہ کو یہ عبادت پسند ہے نا کہ پیدا ہوتے ہی اللہ کان میں اذان کہلوا دیتے ہیں. اس کے بعد جو ندائیں صبح فجر میں آواز گونجتی اللہ اکبر حی علی الصلاۃ الصلاۃ خیر من النوم, پھر اللہ کہتے ہیں ظہر میں دوبارہ یاد دلاؤ, مؤذن کو کہتے ہیں جا بھائی اسپیکر پہ بٹن آن کر, بولتا رہے بس تو. لوگ کہیں گے کہ یار جب نماز کا ٹائم ظہر کا 1:05 ہے تو بتانے کی ضرورت کیا ہے. اللہ کہتے ہیں ان کی باتوں میں مت آنا, 1:05 ہے تو 1:45 پہ بتا دینا ان کو کہ 15 منٹ رہ گئے, 20 منٹ رہ گئے. فجر کا ٹائم روزانہ اناؤنس ہوتا ہے, آج 6:30 پہ, آج 6:45 پہ اناؤنسمنٹ ہوتی رہے گی. اللہ کہتے ہیں اتنی اناؤنسمنٹ کافی نہیں ہے, ہر دفعہ پوری اذان ہوگی, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف. حج میں اعلان نہیں ہوگا, رمضان کا اعلان نہیں ہوگا, اعلان کرنے والوں کو برطرف کر دیا, ہلال کمیٹی سے نکال دیا, ٹھیک ہے نا. نماز کا ہر دفعہ اعلان ہوگا, اور اتنی اذانیں ہوتی ہیں نا پوری دنیا میں کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی دنیا اذان سے خالی نہیں ہوتی, دی جا رہی ہے اس وقت سے. تو یہ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت اور ویلیو بہت زیادہ. اللہ کہے گا ابھی اس مؤذن کو کہا ہے صرف ان کو سناؤ, زبردستی کسی کو لے کے نہیں آؤ مسجد میں, ابھی زبردستی کا ٹائم نہیں ہے, ابھی حساب و کتاب کا ٹائم نہیں ہے. تم نے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ دیا, اللہ کی کبریائی بیان کر دی, ان کی مرضی آئے نہ آئے. تم گھر تک تھوڑی جاؤ گے بیل بجا کے, بھائی میں نے تمہیں حی علی الصلاح کا, تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کیا, انگلش میں بتاؤں میں تمہیں؟ نہ مؤذن کے لیے جانا کیا ہے, ناجائز. علماء نے لکھا ہے کہ جب اذان ہو جائے نا تو کسی اور طرح سے دعوت دینا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ کی دعوت کمپلیٹ دعوت ہے. اب آپ اخپل طریقے سے مائک بھونپو ہاتھ میں لے کے لوگوں بلانے, جیسے بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا مسجدوں میں اذان ہو جاتی ہے, پھر ایک اردو میں اذان شروع ہو جاتی ہے, حضرات اذان ہو گئی ہے, مسجد میں اتنے بجے ٹائم ہے, آپ کو بتایا آپ آ جائیں, مرنا ہے ایک دن اٹھنا ہے, وہ پورا پروگرام شروع ہو جاتا ہے نا. چلو زندگی میں کبھی ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن مستقل بنیادوں بھی بعض مسجدوں میں ہو رہا ہے. ہمارے چھوڑو رہنے دو. تو اس لیے علماء نے کہا اللہ نے پراپر رکھی اس لیے کہ اب دوبارہ کسی اور دعوت کی ضرورت نہ ہو. تو اب اللہ کہتے ہیں اب آنا ہے آ, نہیں آنا نہیں آ, یہ حساب میں آخرت میں لوں گا کہ تو اتنا ڈھیٹ 1400 سال سے فضاؤں میں ہر نماز کے ٹائم پہ یہ ندا گونجتی ہے, نہ سردیوں میں اس میں ناغا ہوتا ہے, نہ گرمیوں میں ناغا ہوتا ہے, نہ راتیں لمبی ہوں تو ناغا, نہ راتیں چھوٹی ہوں, حتیٰ کہ سفر میں بھی اذان کا حکم ہے. اذان کہو, پھر جنگل میں اکیلے نماز پڑھ رہے ہو اذان کہو. یہ ایسی اللہ کو ندا پسند ہے, بھائی یاد دہانی لازمی کراؤ. تو اس لیے بھائی یہ بار بار دعوت, اذان کی اہمیت نہیں پتہ چلتی, اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے. تو عزم کرو زندگی میں کچھ بھی ہو جائے نماز قضا نہیں کرنی. جو جماعت کی نماز کے عادی نہیں ہے وہ کم از کم اتنا کر لیں کہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ قضا نہیں ہونے دینا کسی صورت میں, پھر اگلا اسٹیپ کیا ہے, جماعت نہیں چھوڑنی کسی صورت میں. وہ جماعت اصل تو نماز ہے ہی جماعت سے, اور اگر کبھی چھوٹ جائے نا تو توبہ کرنی ہے اور اس کو قضا کر کے اگلی پڑھنی ہے. پہلے اس کی قضا پڑھنی ہے پھر اگلی, اور کچھ جرمانہ بھی رکھیں اپنے اوپر. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بہت ضروری کام سے کہیں جانا ہے, تو پھر سوالات انشاءاللہ اگلے بلیٹن میں.